السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ اگلی صف کے جنگی جہاز ساحل کی طرف بڑھے اور بغیر کسی دشواری کے ساحل پر لنگر انداز ہو گئے۔ پچھلی صف کے جہاز ان کے قریب عقب میں آئے اور لنگر ڈال دیے۔ تیسری صف بھی قریب آ گئی اور فوج اترنے کا طریقہ غالباً یہ تھا کہ ہر ایک جہاز کو ساحل پر نہیں آنا تھا، بلکہ تمام جہازوں کو ایک ساتھ ملا کر ان میں سے فوج کو گزر کر اترنا تھا۔ سکندریہ پر خاموشی سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اطلاع کے مطابق وہاں چونکہ فوج نہیں تھی، اس لیے قبضہ مشکل نہ تھا۔ اگلے جہازوں میں سے جو فوج اتری اسے سکندریہ میں داخل ہونے کا حکم دے دیا گیا اور سپاہیوں کو بتایا گیا کہ شہر ان کا اپنا ہے، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ سپاہی دوڑ پڑے، انہیں شہر کو لوٹنا تھا اور ان کی نظر عورتوں پر بھی تھی۔ جو ہی سپاہیوں کا یہ ہجوم شہر کے قریب آیا، شہر کے باہر دائیں اور بائیں شعلے اٹھے جن سے رات روشن ہو گئی۔ یہ گھاس، لکڑیوں اور کپڑوں کے انبار تھے جن پر تیل ڈالا گیا تھا، ان سے روشنی کا کام لینا تھا۔ شہر کی گلیوں میں بھی مشالیں جل اٹھیں اور مکانوں کی چھتوں سے تیروں کا برسنے لگا۔ صلیبی پیچھے کو بھاگے تو دائیں اور بائیں سے ان پر تیر برسنے لگے۔ ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ زخمیوں کی چیخ و پکار سے رات لرزنے لگی۔ ان صلیبیوں کی تعداد کم و بیش 2000 تھی۔ ان میں سے شاید ہی کوئی زندہ پیچھے گیا ہوگا۔ صلیبی فوج جو ابھی جہازوں میں تھی اسے آگے آنے کا حکم ملا۔ جہازوں میں سے صلیبیوں کی منجی کے آتشی گولے پھینکنے لگی اور دور مار تیر بھی آنے لگے۔ سب سے پیچھے والے 2-3 جنگی جہازوں میں سے شعلے اٹھے۔ صلیبی کپتانوں نے پیچھے دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سمندر سے آگ کے گولے اٹھتے ہیں اور جہازوں میں آ کر گرتے ہیں۔ صلیبیوں نے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر جہازوں کو ہجوم کی صورت میں اکٹھا کر دیا تھا اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فندے میں آ گئے۔ دن کے وقت اگلے جہاز کو جو ماہی گیر ملے تھے وہ علی بن سفیان کے محکمے کے آدمی تھے۔ یہ قدرتی بات تھی کہ سمندر میں ماہی گیر ملے تو صلیبی کپتان نے ان سے معلومات حاصل کی۔ ماہی گیروں نے غلط معلومات دی۔ انہوں نے صرف یہ بات ٹھیک بتائی تھی کہ مصری بیڑا یہاں سے دور ہے۔ وہ واقعی دور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے امیر بحریہ کو بتا دیا تھا کہ وہ سمندر پر نظر رکھے، کسی بھی وقت حملہ آ جائے گا۔ امیر بحریہ نے دیکھ بھال کا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ صلیبی بیڑا سمندر کی وسعت تک آ گیا ہے۔ چنانچہ امیر بحریہ اپنے چند ایک جنگی جہاز جن میں آتشی گولے والی منجیقیں تھی ایک طرف دور لے گیا تھا۔ اس نے بادبان بھی اتار لیے تھے اور مستول بھی تاکہ دور سے جہاز نظر نہ آ سکے۔ ان کی بجائے اس نے ایک چپو پر 2 آدمی لگا دیے تاکہ رفتار تیز رہے۔ شام کے بعد جب صلیبی بیڑا ساحل کے قریب گیا تو امیر بحریہ نے مستول بھی چڑھا دیے اور بادبان بھی۔
اور چپوں کی رفتار بھی تیز رکھی، اور اس طرح وہ صلیبی کے بیڑے کے عقب میں عین اس وقت پہنچ گیا جب صلیبیوں نے اپنے جہاز ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیے تھے۔ صلیبیوں کو دوسرا دھوکہ ان ماہی گیروں نے دیا تھا جو سکندریہ سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے صلیبی کمانڈر سے کہا تھا کہ وہ ان کے جاسوس ہیں۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ سکندریہ میں کوئی فوج نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ شہر کے ان مکانوں میں جو سکندریہ کی طرف تھے وہاں فوج تھی۔ شہریوں کو محفوظ حصے میں بھیج دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو امیر بحریہ تھوڑے جہاز لے کر گیا۔ انہوں نے نقصان تو بہت کیا، لیکن دشمن کے کئی ایک جہاز بچ کر نکل گئے۔ دوسروں نے مقابلہ کیا۔ جلتے جہازوں نے رات کو دن بنا دیا تھا۔ اس روشنی سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جہاز بھی نظر آنے لگے۔ ان میں سے ایک جہاز صلیبیوں کی منجیقوں کی جد میں آ گیا۔ امیر بحریہ نے اپنے جہازوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا، کیونکہ دشمن جہازوں کی افراد کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکندریہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانبازوں نے جوش میں آ کر ساحل پر حملہ بول دیا اور جہازوں پر آتش تیر پھینکنے لگے۔ یہ جانباز مصر کی فوج اس تیسرے حصے کے تھے جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ انہیں غیر فوجی لباس میں سکندریوں کے مکانوں میں مورچہ بند کیا گیا تھا اور نہایت خاموشی سے شہریوں کو دوسرے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عقل اور دھوکے کی جنگ لڑ رہا تھا اور کم سے کم طاقت استعمال کر رہا تھا۔ اس نے ابھی خاصی نفری اپنے زیر کمان ریزرو میں رکھی ہوئی تھی۔ رات بھر یہ جنگ جاری رہی۔ سمندر میں کئی جہاز چل رہے تھے۔ وہاں قیامت کا منظر تھا۔ صلیبی بیڑا چونکہ زیادہ تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جہازوں کی نسبت بہت ہی زیادہ، اس لیے صلیبی جہاز تباہی سے نکل کر مسلمانوں کے جہازوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صورت گھیرے والی بن گئی۔ رات کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اپنے جہازوں کی کیفیت کیا ہے۔ سلطان ایوبی وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنے ان جہازوں کو جنہیں اپنے محفوظہ کے طور پر رکھا ہوا تھا حکم بھیج دیا کہ صلیبی جہازوں کو دور کا چکر کاٹ کر الجھائے۔ رات کے پچھلے پہر باقی جہاز بھی مارکے میں شریک ہو گئے۔ اس میں بہادری تو ان ملاحوں کی تھی جو چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اپنے جہازوں کو تیر آتش گیر مادہ کو گولے پہنچا رہے تھے۔ اپنے جہازوں کو ڈھونڈتا ہوا مشکل کام تھا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اب امیر بحریہ ایک کشتی میں ساحل پر آیا۔ اس کے ساتھ چند ایک سپاہی تھے۔ امیر بحر کے کپڑے خون سے لال تھے اور اس کی ایک ٹانگ جھلسی ہوئی تھی۔ اس کا جہاز نظر آتش ہو گیا تھا اور وہ چند ایک جوانوں کو سمندر سے نکال لایا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی عجلت میں معرکے کی صورتحال بتائی، جو مختصر یہ تھی کہ اس کے آدھے جہاز تباہ ہو چکے تھے، لیکن صلیبیوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا چکا تھا کہ وہ زیادہ دیر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے بتایا کہ باقی جہازوں کو بھی بھیج دیا گیا ہے۔ یہ اقدام امیر بحر کی خواہش اور ضرورت میں کے عین مطابق تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، صلیبیوں کو سب سے زیادہ نقصان وہ بوجھ دے رہا ہے
جو انہوں نے جہازوں میں لاد رکھا ہے۔ رسد کے علاوہ ان کے جہازوں میں فوج بھی ہے اور بعض جہازوں میں گھوڑے ہیں۔ اسی بوجھ کی وجہ سے انہیں جہاز رفتار میں نہیں آتے اور گھومنے میں دیر لگاتے ہیں۔ میرے جہاز خالی ہیں۔ امیر بحریہ اتنا زیادہ زخمی تھا کہ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی طبیب اور جراح کو بلایا مگر امیر بحر نے پرواہ نہ کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہیڈ کوارٹر ساحل کے چٹانی علاقے میں تھا۔ وہ ایک اونچی چٹان پر کھڑے تھے۔ سورج کی پہلی کرنوں نے سمندر اور ساحل کا جو منظر دکھایا وہ ہیبت ناک تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی سمندر میں جہاز مست سانڈوں کی طرح سمندر کو چیر رہے تھے۔ بہت سے جہاز جل رہے تھے۔ بعض مستول ٹوٹ جانے اور بادبان بیکار ہو جانے سے ایک ہی جگہ کھڑے ہچکولے لے کھا رہے تھے۔ سمندر میں بہت سے انسان تیرتے نظر آ رہے تھے اور موزیں لاشوں کو ساحل پر پٹک رہی تھی۔ اپنے جہازوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دور مغرب کی طرف سمندر سے مستولوں کے بالائی حصے ابھرے، پھر بادبان نظر آئے۔ جہاز ایک صف میں ایک دوسرے سے دور دور مارکوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہارے جہاز آ رہے ہیں۔ اس نے ادھر دیکھا، امیر بحر نہیں تھا۔ امیر بحر جہازوں کو آتا دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بنا بتائے چٹان سے اتر گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ اس وقت نظر آیا جب وہ ایک کشتی میں بیٹھ چکا تھا اور کشتی کا بادبان کھل چکا تھا۔ 10 چپوں کی کشتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چلا کر کہا، شادی تم واپس آ جاؤ، میں نے تمہاری جگہ ابو فرید کو بھیج دیا ہے۔ امیر بحر دور نکل گیا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، یہ میری جنگ ہے، خدا حافظ، اور اس کی کشتی دور ہی دور ہٹتی چلی گئی، پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قاصد نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ سکندریہ سے شمال مشرق کی طرف 3 میل دور صلیبیوں کی کچھ فوج اتر آئی ہیں اور وہاں خوریز مارکا لڑا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں جانے کی بجائے کچھ احکام جاری کر دیے اور سمندری جنگ کو دیکھتا رہا، اور اس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ صلیبیوں کا ایک جہاز ساحل کے قریب آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیڑے کا ایک جہاز اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صلیبیوں نے تیروں کی بوچھاریں ماری لیکن مسلمان ملاحوں نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے جہاز کو صلیبی جہاز کے اتنا قریب لے گئے کہ کود کر اس میں چلے گئے اور دست بدست لڑ کر جہاز پر قبضہ کر لیا، مگر یہ معرکہ اتنا سہل نہ تھا جیسا بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان بحریوں کے سرفروشوں نے خون اور جان کی بے دریغ قربانی دی۔ وہ 3 4 جہازوں کے گھیرے میں لڑے، دشمنوں کے جہازوں میں کود کود کر لڑے، تیروں سے چھلنی ہوئے، مگر اس طرح معرکے میں سے نکلنے کی نہ سوچی جس طرح صلیبی اپنے جہاز نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔